جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. القمر ٹی وی کو بھی اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ بھی ہے اور بہت اچھا ورک بھی ہے الحمدللہ. دوسری بات کہ آج کا یہ جو موضوع ہے یہ بھی معاشرتی حوالے سے بھی اور جو کچھ اس وقت صورتحال ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل بد سے محفوظ فرمائے اور اس کی وجہ سے جو معاشرے کے اوپر اثرات بد ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے. قرآن و سنت میں رشوت کے حوالے سے بالکل واضح تعلیمات ہیں, واضح احکامات ہیں. جیسا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تدلوا بہا الی الحکام, کہ یہ مال جو ہے یہ حکام کی طرف لے کے جاتے ہیں اس لیے کہ دوسروں کے حق کو اپنے قبضے میں لیا جائے, دوسروں کا حق مارنے کے لیے بطور رشوت جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس سے اللہ نے منع فرمایا. دوسرا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ دونوں ہی جو ہیں وہ جہنمی ہیں, رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی. ہاں اس میں ایک صورت ہے کہ اگر دینے والا جو ہے وہ دینا نہیں چاہتا, مجبور ہے, اس کو مجبور کر دیا اور وہ کسی کا حق نہیں لے رہا, اپنا حق جو ہے وہ لینا چاہتا ہے, اپنا حق لینا چاہتا ہے, لیکن آگے جہاں اس کا پالا پڑ گیا ہے, جیسے کہ آج کل دفاتر میں ہوتا ہے, دفتروں میں تو لوگ جاتے ہیں اور کئی تو کہتے ہیں جی ہم یہاں جو تنخواہ لیتے ہیں وہ یہاں آنے کی لیتے ہیں اور جو کام کرنا ہے وہ ہم نے رشوت لے کرنا ہے. یہ انتہائی بری بات ہے. تو وہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو اس حدیث کا اطلاق پورا ہے. اب ایک بندہ بیچارہ اپنا حق لینے کے لیے وہاں جاتا ہے اور اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے, تو وہ اگر مجبوری میں کرتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائیں گے. باقی اسلام کے احکام دو ٹوک ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. جب بھی کسی کا حق لینے کے لیے, کسی کا حق دبانے کے لیے کوئی رشوت لے یا کوئی دے, دونوں کے لیے دونوں برابر